السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 2 لیونگ آرگینزمز جرنل سائنس کا گریڈ 6 آکسفورڈ کورس کا ٹاپک نمبر 2 سیل سٹرکچر پڑھیں گے۔ پیج نمبر 8 پہ کنٹینیو کریں گے۔ نیئرلی آل سیلز ہیو دا سیم بیسک سٹرکچر۔ سیل سٹرکچر خلیے کی ساخت کو کہتے ہیں، اور سارے سیلز یا خلیے جو ہیں ان کا تقریباً بنیادی طور پر ایک جیسا ساخت ہوتا ہے۔ سیل سٹرکچر د خلیے ساخت یا شکل چې څنګه او تقریباً ټول سیلز چې دي نو د دې یو شان ساخت دي. All cells have round or oval nucleus surrounded by jelly-like substance called cytoplasm. سارے سیلز جو ہیں وہ گول یا بیضوی شکل کے مرکزہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ جیلی لائک سبسٹانس سائٹوپلازم ان کے گرد ہوتا ہے۔ جیلی لائک سبسٹانس مطلب لعاب دار یا ایسا چکنا ایک چیز ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اس کے گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے، جس کو سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ ټول سیلز چې دي نو دا ګول وي یا د هګۍ په شان داسې لږ اوږده وي، او د هغې نه ګیر چاپېره یو د جیلي په شان سیز وي، داسې لعابدار د توکاڼو په شان یا داسې شریشو په شان د پیرنی چې سم کسټرډ وي هغې په شان سیز وي، هغې ته وایي سایټوپلازم. both of which are enclosed within a very thin skin known as cell membrane. اور دونوں جو سائٹوپلازم ہے اور نیوکلیس ہے، یہ دونوں ایک پتلی تہ میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں جس کو سیل ممبرین کہتے ہیں۔ مطلب ان کے گرد ایک پردہ ہوتا ہے جس کو سیل ممبرین کہا جاتا ہے۔ دونوں جو نیوکلیس ہیں اور سیل نیوکلیس ہیں اور سائٹوپلازم ہے، مطلب یہ فرض کرو یہ ایک نیوکلیس ہے اور یہ اس کے گرد جیلی لائک سبسٹانس ہے، تو میں اس کو ادھر کلر دے دیتا ہوں، یہ جیلی لائک سبسٹانس ہے۔ تو یہ دونوں ایک پردے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سپوز یہ جو آخری رنگ میں دے رہا ہوں یہ ایک پردہ ہے، تو یہ دونوں پردے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جس کو سیل ممبرین کہتے ہیں۔ تو سیل ممبرین جو ہے یہ سیل ممبرین ہو گیا، اور یہ آپ کا سائٹوپلازم ہو گیا، اور سب کے اندر جو ہے یہ نیوکلیس ہو گیا، یہ نیوکلیس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نیوکلیس اور سائٹوپلازم دونوں سیل ممبرین کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ د سیل نه ګیر چاپېره سایټوپلازم وي، او سایټوپلازم او سیل دواړه چې دی نو دا په یو نری پرده کې رابند وي، هغې پردې ته سیل ممبرین وایي. ممبرین یو پردې ته وایي، او سیل مطلب د سیل نه ګیر چاپېره یو نری پرده، سیل ممبرین. All substances going into and coming out of the cell passes through cell membrane. سارے چیزیں جو سیل کے اندر جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں سیل میں سے، تو وہ سیل ممبرین سے ہو کے گزرتے ہیں۔ مطلب سب سے آخر میں سیل ممبرین ہے، جس طرح میں نے آپ کو شکل یہاں بنایا نیچے آ رہا ہے، بک میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سب آخر میں سیل ممبرین ہے۔ تو سیل ممبرین سے ہو کے جب جائے گا تو اندر سائٹوپلازم میں جائے گا، اور سائٹوپلازم سے ہو کے پھر نیوکلیس تک پہنچے گا۔ تو ټول سیزونه چې کوم دي هغه سیل ته چې کله ننوځي یا د سیل نه بار راوځي، مطلب سیل ته ننوځي څه شی خوراک، بار ته څه راوځي بیکار مادې، نو چې کوم سیزونه ورته ننوځي دننه داخلیږي یا کوم ته نه بار راوځي نو هغه به نو بیا به د سیل ممبرین نه پس په سایټوپلازم کې سایټوپلازم نیوکلیس ته ځان رسوي، دغه شان چې نیوکلیس نه سره راوځي نو بیا به دغه شان ترتیب سره بار راوځي تنه. اچھا، the cytoplasm contain a large number of important substances such as oil drops and water, salt and excrementer. سائٹوپلازم میں
میں اہم چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ تیلوں کے قطرے، نشاستہ، پانی، نمکیات یا بیکار مادے، ایکسکریٹری میٹرز، بیکار مادے. تو سائٹوپلازم کے اندر یہ ساری چیزیں اہم چیزیں موجود ہوتی ہیں. سائٹوپلازم کی لازمی اہم چیزوں چیزیں انواغا پاکی موجود بھی لکه د تیلو وړې وړې قطرې، نشاستې ذرې یا د اوبو د نمکیاتو او بیکار مادې دا ټولې په کوم ځای کې؟ سایټوپلازم کې. The cytoplasm also contains tiny living structures called organelles. سائٹوپلازم میں چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جس کو آرگنیلس کہا جاتا ہے. وہ بھی زندہ ذرے ہوتے ہیں، مطلب وہ لیونگ اسٹرکچر ہے. تو سائٹوپلازم کی بڑی بڑی ذری بھی اغیتا ژوندی بڑی بڑی ذری بھی اغیتا آرگنیلس ہوئی. آرگنیلس بڑی بڑی دانی تو ہوئی which perform important functions such as respiration, excretion, etc. etc. جو کہ اہم کام سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ عمل تنفس. ریسپائریشن عمل تنفس کو کہتے ہیں. یہ ریسپائریشن عمل تنفس، ایکسکریشن اخراج کا عمل وغیرہ، یہ سارے اہم کام سر انجام دیتے ہیں. دا اہم کارونه چې دینو په ذریعه باندې کیږي د دې ارګنیلس په ذریعه باندې، لکه د ساه اخیستو عمل یا د اخراج عمل چې کوم بیکار مادي وي په سیلز کې، نو هغه د دې په ذریعه باندې بار روزي وغیرہ. فار د سیل کے لیے mitochondria are round or elongated organelles which helps in the process of respiration. mitochondria جو ہے وہ گول یا لمبے عضویہ ہوتے ہیں organelles ہوتے ہیں جو کہ سانس لینے کے عمل میں مدد دیتے ہیں. مائٹوکانڈریا چې دینو دا ګول یا اوږدې وړې وړې ذرې وي چې دا د ساه اخیستو کې دا مدد ورکوي. مایټوکانډریا گولگی باڈیز میک اسپیشل سیکریشن. گولگی باڈیز خاص قسم کے اخراج کرتے ہیں. گولگی باڈیز قسم کے اخراج کرتے ہیں. گولگی باڈیز چیزوں خارجی کی پدے ذریعہ. کلوروپلاسٹ اینڈ پلانٹ سیلز ٹریپ سن لائٹ. کلوروپلاسٹ اینڈ سیل ٹریپ سن لائٹ انرجی نیڈڈ فار فوٹوسنتھسس. کلوروپلاسٹ جو ہوتے ہیں پودے میں وہ سورج کو گھیرتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں. ٹریپ کرنا مطلب گھیرنا. فار دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس، فوٹوسنتھسس کے عمل کے لیے، کیونکہ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تبھی فوٹوسنتھسس کا عمل ہوگا. سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو فوٹوسنتھسس کا عمل نہیں ہوگا. فوٹوسنتھسس کس کو کہتے ہیں؟ ضیائی تعلیب کو کہتے ہیں، جس کے دوران پودا اپنا خوراک تیار کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے، پانی سے اور سورج کی روشنی کی مدد سے. کلوروپلاسٹ کے ساتھ یہ اپنا خوراک گلوکوز بناتا ہے، اس کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، جس کو اردو میں ضیاء تعلیب کہتے ہیں. کلوروپلاسٹ ببوٹی کی چکم وی انواغا دنور رڼا چې دینو دا راګیری. کلوروپلاسٹ دا شینکې چې کم دی ته کلوروپلاسٹ وي، کلوروپیل دی کی، او دا نور انرژي دا راګیری د سره پاره د فوټوسنتھسس په ذریعه بوټي خپل خوراک جوړوي. اچھا، A vacuole is a space filled with fluid. کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خالی جگہ ہوتا ہے جس میں فلوڈ مائع بھرا ہوا ہوتا ہے. in the cytoplasm of a cell. سائٹوپلازم کے اندر ویکیول ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویکیول ہیں. یہ ویکیول یہ پورا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ویکیول ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ فلوڈ ہوتا ہے، مائع ہوتا ہے. مائع کس کو کہتے ہیں؟
مایع ہر وہ چیز جو بہتا ہے جیسا کہ لیکوڈ یا گیس، تو لیکوڈ یا گیس جو ہیں وہ سارے مایع میں آتے ہیں، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ویکیول کے اندر یہ مایع موجود ہوتا ہے۔ ویکیول چې دی نو دا یو خلاوي په دې کې مایع وي او دا په سایټوپلازم کې وي، سایټوپلازم کې او دې کې سیل په سایټوپلازم کې دا ویکیول وي او په دې کې مایع وي، مایع اوبه لیکوډ وي یا گیسز یا دواړه، دې ته لیکوډ فلوئډ وایي۔ The nucleus of a cell contains The nucleus of a cell contains rod-shaped object called chromosomes. سیل کے مرکزہ میں روڈ کی شکل کے چیزیں ہوتی ہیں جس کو کروموسومز کہا جاتا ہے۔ یہ نیوکلیس ہے روڈ کی شکل کے، کس طرح مطلب یہ نیوکلیس میں اس شکل کے اس طرح روڈ شیپڈ میں، اس طرح روڈ کی شکل کا مطلب اس طرح یہ روڈ شیپ کی شکل، اس طرح کے آبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ یہ پر ہوتے ہیں، یہ نیوکلیس میں ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کروموسومز کہا جاتا ہے۔ نیوکلیس کے مرکزه کې د راډ پشان دا راډ پشان شکلونه دي، دا دواړه چې ما کوم گرین جوړ کړو داسې د راډ پشان اوږده شکلونه وي، هغې ته وایي کروموسومز، او دا په کوم ځای کې؟ په نیوکلیس کې وي۔ تو اچھا، یہ کروموسوم میڈ اپ آف نیوکلیک ایسڈ، اور یہ نیوکلیک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ کروموسوم کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ نیوکلیک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں، کال ڈی این اے، جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ تو ڈی این اے ایبریویشن ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ کا، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، ڈی مطلب ڈی آکسی اور این مطلب نیوکلیک اور اے مطلب ایسڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کروموسوم جو ہیں وہ ان کروموسومز کے اندر یہ ڈی این اے ہوتے ہیں اور وہ نیوکلیک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔ دا کروموسومز چې دی نو دا د نیوکلیک ایسڈ نه جوړ شوي او دې ته ډي این اے وایي، او ډي این اے ایبریویشن دی د دې نه غټ غټ ټکي اخیستي دي، د دې مطلب څه دی؟ ډي آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ۔ The nucleus controls the whole working of the cell. مرکزہ جو ہے وہ سارے کام کو کنٹرول کرتا ہے خلیے میں۔ نیوکلیس چې کوم دی دا منځ په سیل کې چې کوم دی سنټر دا ټول کارونه چې دی نو دا کنټرول کوي، د دې دا څه شی دی؟ کنټرول هیډ کوارټر دی، کنټرول ټاور دی، کنټرول هیډ کوارټر دی، هر څه کنټرول کوي۔ The chromosomes take part in the cell division، اور کروموسوم کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ سیل ڈویژن میں مدد دیتے ہیں۔ کروموسوم سیل ڈویژن میں مدد دیتے ہیں، مطلب ایک سیل ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اس طرح ایک سیل تو وہ اس طرح دو سیلز میں بڑھ جاتا ہے، یہ سیل ڈویژن ہے، دو سیلز میں بڑھ جاتا ہے، پھر یہ دونوں سیلز بڑے ہو کر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ دو مزید دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک جسم کیا کرتا ہے؟ نشوونما کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ تو کروموسومز سیل ڈویژن میں حصہ لیتے ہیں، کروموسومز په سیل ډیویژن کې حصہ اخلي، او سیل ډیویژن څه شی دی؟ یو سیل داسې په دوو کې تقسیمیږي، یو سیل داسې په دوو کې تقسیم شي، بیا هغه نور مزید په دوو کې تقسیم شي، او داسې جسم چې دی نو غټېږي۔ ستاسو وجود کې لکه فرض کړو 10 سیلز دي او هغه په منځ 2 شو نو شل به ترې نه جوړ شي، بیا شل والا چې راغټ شي نو تاسو جو سوره یې نو د دې په ډبل به شئ، دې ته وایي سیل ډیویژن گروتھ دغه شان کېږي۔ تو They contains all the information necessary for the development of the features, all the features an organism inherits from its plant، اور اس میں سارے معلومات ہوتے ہیں، کہاں پہ؟ کروموسوم میں، ان میں سارے معلومات ہوتے ہیں
جو ضروری ہوتے ہیں ان کے نشو و نما کے لیے، اور جو ان کو وراثت میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کے آباء و اجداد سے، ان کے پیرنٹس سے، ان کے والدین سے، ان کے آباء و اجداد سے وہ ساری خوبیاں، وہ کریکٹرسٹکس، وہ خدوخال، وہ معلومات سارے ان کو ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہیں، ترکہ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیرائٹس کا مطلب کیا ہے؟ ورثہ ترکہ، جو ان کو وراثت میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہیرائٹ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ذریعے سارے معلومات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خوبیاں ان بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو ان کے پیرنٹس میں ہوتی ہیں۔ تو پدې کې دا کروموسومز چې کوم دي نو پدې کې ټول معلومات وي د پیرنټس نه، هغه ټول چې دی نو د هغوی بچو ته هغه را ټرانسفر کېږي، او بیا په هغه بچو کې ټول خوبی موجود وي چې کومې ضروري وي د هغوی د پرورش لپاره، د هغوی د گروتھ لپاره۔ یہاں تک آپ کا دوسرا ٹاپک، اس یونٹ کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں اینیمل سیل اور پلانٹ سیلز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، بار بار ویڈیو دیکھیں اگر سمجھ نہیں آیا۔ پھر بھی اگر کہیں پر کوئی کویسچن ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔